اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں ایز اے میڈیٹر، کتنی امید باقی ہے کہ خاطر خواہ نتائج نکل سکتے ہیں؟ آپ نے یہ بہت ہی اہم ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت ہی پر امید ہے اس ایفرٹس میں، اس لیے پر امید ہے کہ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ۔ پاکستان کے جتنے بھی P5 ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا اچھے تعلقات ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے چائنا ہو، رشیا ہو یا یورپین یونین ہو، اور اسی طریقے سے خطے کے جو باقی ممالک ہیں، GCC کے ممالک ہیں، وہ بھی پاکستان کو ایک بہت ہی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایشوز بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں۔ پہلے آپ نے ذکر کیا 70 دنوں سے جو یہ ٹینشن چل رہی ہے، تو اس کے اندر ایک پاکستان کا جو رول پلے کیا ہے، پاکستان نے جس طریقے سے دو ایسی پارٹیز کو ایک میز پہ لانے میں کامیاب ہوا جو کہ جن کے درمیان 50 سال میں اتنی اس لیول پہ اوپر بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور اگر پہلے کسی زمانے میں بات چیت ہوئی 2010-11 میں، تو وہ ایک سنگل ایشو کے اوپر تھی، وہ تھی JCPOA، جس میں نیوکلیر ایشوز تھے۔ لیکن اب جو اس جنگ کے بعد جو ایشوز ڈیولپ ہوئے ہیں ان کی نوعیت وہ بہت ہی مختلف ہے۔ اس میں نہ صرف نیوکلیر ایشوز ہیں، اس کے اندر میسائل ایشوز ہیں، اس کے اندر اسٹریٹ آف ہورموز کا مسئلہ آ گیا، اس میں سینکشنز کا مسئلہ آ گیا، اس میں سیز فائر جو جس طرح آپ نے بات کی کہ سیز فائر کا ایشو تھا۔ تو یہ تمام کے تمام ایشوز پاکستان کو اپنا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی مؤثر رول ادا کیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا میرا ایک 40 سال کا ایک تجربہ ہے فارن سروس میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا اس وقت کریٹ ہوا ہے پوری دنیا کے اندر ایز اے پیس میکر، ایز اے پیس لوننگ کنٹری، اور ایک ایسا ملک جو کہ پوری دنیا کے اندر وہ اس کی خواہش یہ ہے کہ جو جس قسم کے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو وہ پیدا نہ ہوں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی جب یہ جنگ شروع ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز تھے، اور ابھی ہو سکتے ہیں اگر یہ جنگ مزید لمبی ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک پرنسٹن یونیورسٹی کے ایک اکانومسٹ ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھا ایک مضمون لکھا، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے سیز فائر والے دن جب سیز فائر ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان has saved the world about $3 trillion۔ $3 trillion کا جو نقصان ہو رہا تھا پوری دنیا کو ان ٹرمز آف اسٹاک ایکسچینج، ان ٹرمز آف اکنامک ڈاؤن ٹرن، اس کو بچانے میں بہت مدد کی، اور بلکہ سارا کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان نے رول پلے کیا ایک سیز فائر کے لیے، پاکستان نے دونوں جو ایسی پارٹیز کو جن کا بہت ہی زیادہ ٹینشن تھی پچھلے 50 برس سے، ان کو ایک میز پہ اکٹھے لے کے آیا نا، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ سر جو امریکہ ایران کے درمیان تمام چیزیں چل رہی ہیں اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، ابھی بھی غیر یقینی کی صورتحال اتنی ہے کہ کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے، امریکہ کوئی ایسا سلوشن، جس طرح ایران نے تو اپنے کارڈ رکھے ہیں، ایون ایران نے بتایا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہے، اور جو یورینیم انریچمنٹ کا مسئلہ ہے اس کو نیگوسیشن میں آگے لے کے جائیں گے، لیکن اسی میں کوئی امریکہ ایسی سچویشن یا ایسا پرپوزل میز پہ رکھ سکتا ہے جو امریکہ کے لیے ون ون سی سچویشن میں ہو اور ایران کو بھی ایکسیپٹیبل ہو؟ نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کوئی بھی سلوشن جو دونوں پارٹیز کے لیے ون ون سچویشن کا درجہ رکھتا ہو وہی سلوشن ہوتا ہے، ورنہ جو یونیلیٹرل جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اگر دوسری پارٹی کو ایکسیپٹیبل نہ ہوں تو وہ لاسٹنگ پیس کبھی بھی نہیں لے کے آتے۔ اور جس قسم کی نیگوسیشنز ہوئیں پہلے راؤنڈ کے اندر، یہاں پہ جو اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے، جو ہائیسٹ لیول کے مذاکرات تھے ایران اور امریکہ کے درمیان، تو 21 گھنٹے کے مذاکرات تھے، تو اس میں میرے خیال میں یہ تمام ایشو زیر بحث آئے، اور اس کے اندر پرپوزلز بھی ایکسچینج
लाजमी तौर पे वो हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका हल जो चाहता है अमेरिका वो शायद काबिल कबूल ना हो ईरान के लिए। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल ही तर्क कर दे, वो अपनी जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको ज़ीरो पे लेके आए, अपने सारा का सारा जो है जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी वो अपना ख़त्म कर दे, और बाकी फिर उसको लिंक कर रहा है सैंक्शंस के साथ भी। लेकिन ईरान की जो पोजीशन है वो स्लाइटली मुख्तलिफ है। ईरान ने जो प्रपोज़ल दी है, उन्होंने मेरे ख़्याल में, जो मेरी अपने सोच के मुताबिक है या मेरे अपने इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उन्होंने ये कहा है कि जी हम उस लेवल तक अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे जिस लेवल तक हमें इंटरनेशनल लॉ या जो है जो एक रिजीम है, न्यूक्लियर रिजीम अलाउ करती, IAEA वो अलाउ करते हैं, विच इज़ 3 to 4% ऑफ द एनरिचमेंट। तो यहाँ पे बात अटकी हुई है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जब मुज़ाकरात कंटिन्यू करें और एक स्पिरिट के साथ, एक गिव एंड टेक स्पिरिट के साथ आगे चलें, या एक दूसरे के कंफर्ट लेवल को मद्देनज़र रखते हुए अगर मुज़ाकरात आगे चलें तो उसमें से कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। अभी भी कुछ जो तजावीज़ दी गई हैं दोनों तरफ से, वो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर गौर व होश हो रहा होगा ईरान में भी। और CNN की रिपोर्ट थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक मीटिंग कन्वीन की जिसके अंदर जो उन्होंने ईरान की तरफ से जो तजावीज़ आई हैं उसके ऊपर गौर करने के लिए वो थी, ख़ास तौर पे न्यूक्लियर इश्यूज़ के ऊपर। जो सदर ट्रंप हैं, मैं एज ए जर्नलिस्ट आपसे समझना चाहता हूँ, आप अमेरिका में रहे, सदर ट्रंप की जो साइकोलॉजिकली एज ए सदर मैं देखता हूँ, मैं ख़ुद अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ा हूँ एज ए स्टूडेंट भी, काफ़ी प्रेजेंट की चीज़ें मैंने देखी, सुनी और पढ़ी हैं। आप ख़ुद पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, बहुत समझते हैं अमेरिका को और डिप्लोमेसी को। ऑफ कोर्स सदर ट्रंप की जो शख्सियत है, जो दरमियान में बयानात सामने आए, डायरेक्ट रिपोर्टर्स उनके साथ लाजन में थे, वो टेलीफोन पे बात करते थे, स्टोरीज़ आती थी, ब्रेकिंग स्टोरीज़, मुख्तलिफ बयानात आते थे कि ये उसने अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने ईरान को कोई 7-8 वार्निंग दी, धमकियां दी कि नस्तो नाबूद कर देंगे अगर ना माने तो ये एक गैर मामूली किसी भी अमरीकी सदर का रवैया मैंने देखा है एज ए जर्नलिस्ट। आप इस अमल को कैसा देखते हैं? जो एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है अमेरिका में इस दफ़ा के जो टर्म में प्रेसिडेंट ट्रंप की, जो कि पिछली टर्म जो इनकी थी उसमें वो नहीं थी, 2017 से लेके 2021 तक वो जब वो सदर थे रहे, तो उस वक्त भी इनके आइडियाज़ वो डिफरेंट थे। लेकिन वहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और वो फिर चाहे प्रेसिडेंट किसी किस्म के भी फैंसीफुल आइडियाज़ लेके आए तो वो फिर गुफ्त शनीद के ज़रिए प्रेसिडेंट को कन्विंस करते थे कि जी ये वाले चीज़ें ठीक नहीं हैं और इसको इस तरीके से अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ ज़ाती कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जिसके अंदर उनके ग़ालिबन ज़हन में ये इनग्रेंड हुआ कि ये सिस्टम जो सा है उनके ख़िलाफ़ रहा है इस पिछले 4-5 साल में, तो वो उस सिस्टम के ऊपर वो रिलाय कम करते हैं। मैं बल्कि बड़ा हैरान होता हूँ कि वो जो सिस्टम है, जो उनको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म अमेरिका के अंदर कायम है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वो भी प्रेसिडेंट तो एक इंडिविजुअल है और उसके साथ उसकी टीम है, लेकिन वो ब्रीफिंग्स के ज़रिए अपने उनको सारे के सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस बताने किसी एक पॉलिसी के कि जी अगर आप ये करेंगे तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो सारी की सारी प्रोज एंड कॉन्स सारे के सारे बता दिया करते थे प्रेसिडेंट को। लेकिन इस दफ़ा वो वाला सिस्टम जो सा है मुझे थोड़ा सा मिसिंग नज़र आता है। इस तरह लगता है कि एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हैं और वही वो उनको गाइड कर रहे हैं। वही जो प्रेसिडेंट के जो जहन के अंदर उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उनको किसी तरीके से उनको
امپلیمنٹ کیا جائے جو ان کی ذاتی خواہش ہے یا ان کے کوئی آئیڈیاز ہیں فارن پالیسی ریلیٹڈ یا ڈومیسٹک پالیسی ریلیٹڈ. آپ نے وہی دیکھا کہ جو ٹیکس کا جو انہوں نے جو ٹیرفس لگائے وہ ساری دنیا کے اندر ایک کیوس ڈیولپ ہوا. ان کے جو اپنی الائز ناراض ہو گئے. مجھے پورا یقین ہے کہ جو ایک انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ریلیونٹ انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اس کے پٹ فالز بھی بتائے ہوں گے, لیکن ان کے ذہن میں آیا تھا اور ان کے جو ساتھ جو ایک ٹیم تھی انہوں نے بھی اس کو انڈورس ہوا. یہ اور بات ہے کہ اس کا آڈٹ کب ہوگا, کہ اس کے کیا فائدے ہوئے کیا نقصان ہوئے. اسی طریقے سے فارن پالیسی ڈومین کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک کوئی ایک خاص انالیسز ابھی تک نہیں ہوا. لیکن اگر آپ امریکن جو تھنک ٹینکس ہیں یا ان کے انالسٹ ہیں ان کی اگر آپ ذاتی رائے سنیں تو ان کے خیال کے مطابق یہ جو ایران پالیسی کے کانسیکوینسز ہیں وہ امریکہ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہیں. اس سے ان کی اپنی اکنامک سچویشن ڈیفیکلٹ ہوئی ہے, بین الاقوامی ساکھ متاثر ہوئی ہے, اپنے یورپین الائز وہ ان سے ناراض ہو گئے کیونکہ وہ ان کے خیال کے مطابق ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا.